ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، ازل سے شیطانی صفت کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے شیطان نے جس کردار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ عورت تھی، اور یہی ایسی قوم کے شرک و کفر کی وجہ بنی جن کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی قومی شان و شوکت، قدر و منزلت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ انہیں کبھی ایسی شان و شوکت نصیب نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، جس کا ایک حصہ یہودی جبکہ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کہلاتا تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی تاریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے، جبکہ اس کی بیوی جس کا نام ایزابل تھا، یہی وہ عورت تھی جو پوری بنی اسرائیل قوم کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوئی، جو خود دراصل بیل نامی بت کی پرستار تھی۔ بیل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایات میں آتا ہے بیل کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھیں، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، یہاں تک کہ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص موقع پر انسانوں کی بھیڑ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ ناظرین و سامعین، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایرانی اور سامی زبانوں میں بیل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بیل کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بیل ہی کی ایک شکل تھا، حتیٰ کہ اس کی نحوست پر خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بیل کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیت اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بیل کی پرستش میں لگانے کا کام سرانجام دیا تھا، اور بیل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسانوں کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ ناظرین محترم، ایزابل کوئی عام سی عورت نہیں تھی، بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میں وہ فینیشین شہزادی اور بادشاہ اقبال کی بیٹی تھی۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جو روایات اور عقائد کی پیروی کرنے کو کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اسی شہر پر کنگ اتبال کی حکمرانی بھی تھی۔ کنگ اتبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کا ایک حل ایسا نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے اخیب اور فینیشین شہزادی ایزابل کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک تو امن پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے بیل کی پوجا بدستور جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس کے اس عمل سے ناراض ہونے لگے۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ الٹا خود لوگوں کو بیل کی پرستش پر قائل کرنے لگی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گزر گئی کہ 800 جھوٹے مدعی نبوت کو بھی لے آئی، جو بیل کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور بیل کے جھوٹے پیغامات انہیں پہنچاتے، اور ساتھ ہی کیونکہ ایزابل دین حق اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت بڑی دشمن تھی، لہٰذا بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دن میں کئی محترم انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا گیا، اور اسی سبب سے اس وحشی قاتلہ کی دہشت تمام بنی اسرائیل پر پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ سب نے بیل کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایت کے لیے ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر اور ڈراوے دھمکاوے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ چیز کی پرستش فوراً شروع کر دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں،
حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط مستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا۔ سلطنت اسرائیلیہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر اخیب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان بھی جاری کر دیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا چھپے اور کچھ عرصہ کے بعد اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، جس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیلیہ کے بادشاہ اخیب اور اس کی سرکش اور خونخوار ملکہ ایزابل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرما دیا۔ بعد ازاں اس نئے منتخب شدہ بادشاہ نے ایزابل سے تمام حساب کتاب چکتا کیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور اخیب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ داداؤں کا خون چاٹا تھا وہی تیرا بھی خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیب کو اس کی ملکہ ایزابل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرما دیا کہ یزریل نامی کھیت میں کتے ایزابل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ اخیب کچھ ہی عرصے کے بعد ایک جنگ میں مارا گیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے غار میں پناہ لینے کے بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا، وہ اللہ کے حکم سے ایزابل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یاہو بن نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بد کردار بادشاہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کو نابود یزریل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کی ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل ایزابل کو بھی اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا۔ اس ملاؤن عورت کی لاش کو گھوڑے کے سموں تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابود یزریل کے کھیت میں بے گور و کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شاہی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھا، لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابل کے گوشت کو پھینک دیا اور یوں اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لہٰذا اگر ایزابل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کے انبیاء کرام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل مختار ہے، اگرچہ وہ ایزابل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا، لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضرور ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت میں سزا ضرور پاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔